امام جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرات حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے، اور ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنائیں، اور جب یہ تصویریں بنانے والے دنیا سے چلے گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، لہٰذا انہوں نے ان بزرگان کی پوجا شروع کر دی۔ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین میں سے کسی نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر ابو جعفر نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا شروع ہوئی۔ انہوں نے ودہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بابل کے شہر میں واقع ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ان کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں ان کے جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو ان کی جگہ رکھی جائے اور ان کی یادگار بن جائے؟ لوگوں نے کہا ہاں بنا دو۔ ابلیس نے ودہ کا ایک بت بنایا اور چوپال میں رکھ دیا اور ودہ کو یاد کر کے ان کی باتیں کرنے لگا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ودہ کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ کیا میں تم لوگوں میں سے ہر شخص کے گھر میں ایسا ہی ایک مجسمہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ انہیں یاد کرے؟ لوگوں نے کہا ہاں بنا دو۔ ابلیس نے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ودہ کے بت بنا کر رکھ دیے اور وہ لوگ ودہ کو یاد کرتے رہے۔ جب ودہ کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے کیونکہ اپنے بچپن سے اپنے والد کے بت سب کے گھروں میں دیکھے تھے، لہٰذا وہ بھی یہی سمجھے کہ یہ صحیح کام ہے، اور پھر اگلی نسل کے بڑے ہونے تک لوگ یہ بھول گئے کہ ودہ کے بت گھروں میں کیوں رکھے گئے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہی خدا ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ چنانچہ جس مخلوق کی سب سے پہلے پوجا کی گئی وہ ودہ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی یاد میں پہلے تصویر بنائی جاتی ہے، اور پھر ایک یا دو نسلوں کے بعد کیونکہ تصویر ختم یا خراب ہو جاتی ہے، اس لیے لوگ ان نیک لوگوں کے بت بنا لیتے ہیں جو کہ عام طور پر پتھر یا لکڑی کو تراش کر بنائے جاتے تھے، اور پھر یہ بت سالہ سال یعنی نسل در نسل چلتے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ یعنی موجودہ ایتھوپیا میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں دیواروں پر ماریا کی تصویریں بنی ہوئی تھی، تو دونوں ازدواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں اس شخص کی تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں،